إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين اللهم صل على محمد منتظرین خاتم الائمہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجلس صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام میں آپ کی تشریف آوری بارگاہ صاحب الزمان میں منظور اور مقبول ہو۔ امید ہے کہ اس مجلس سے ہمیں اپنے مولا کا قرب نصیب ہوگا۔ آپ کے اخلاص بھرے قدم جو آپ اٹھا کر تشریف لائے ہیں اور آپ کے پاک سرزمین دل جو مولا کے لیے تڑپ رہی ہے باعث بنے گی کہ یہ مجلس نورانی ہو جائے گی اور حضرت کی نظر کرم خاص اس کے اوپر ہوگی۔ عرض ہو رہا ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید سورہ مبارکہ یونس کی 20ویں آیت کریمہ میں نظام انتظار کو بیان فرمایا ہے، اور اس نظام انتظار میں جو موقع اور مورد پر اللہ نے اس نظام کو بیان فرمایا ہے وہ ایک عظیم الشان مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین نے قرآن جیسے معجزہ کا انکار کر دیا اور ایک اور معجزہ کا مطالبہ کیا تو اللہ نے قرآن کے مقابلے میں
حضرت الغیب علیہ السلام کو پیش سے مسلسل آپ نے سنی ہے، ان کو اس جملے کی لذت دوبارہ آنی چاہیے کہ لفظ مبارک الغیب اور اسم مبارک الغیب کو جو اللہ کا تھا میرے مولا کو اس نے ساری گفتگو میری اسی جو لفظ کے اوپر ہے، تو اللہ نے اس اپنے الغیب کو محور قرار دیا اور اس کو منتظر بنایا، پوری خدائی کو منتظر بنایا۔ کائنات میں اگر منتظر ہے تو فقط میرا صاحب الزمان، وہ فقط منتظر ہے، باقی ہر شے منتظر ہے، ہر شخص منتظر ہے، ہر نور منتظر ہے۔ اور فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ان کفار و مشرکین نے کہا یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی اور معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو خداوند متعال نے فرمایا یہ جو فرما رہے ہیں فقل، عربی میں لفظ فا نہ ہوتا، فقل ہے نا، بس آپ 4 قل پڑھتے ہیں اس میں قل ہے، فا پہلے نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، ایسے ہی ہے نا، لیکن یہاں پر پہلے فا لگا ہوا ہے۔ فقل انما الغیب للہ، یہ فا ہمیں بیان کرتی ہے یہ جو اتنے اکھر مزاج ہو گئے ہیں، قرآن جیسا معجزہ نہیں مانتے، اب بلا فاصلہ فرما دے وہ غیب اس کے لیے معجزہ یعنی جس طرح قرآن مجھ محمد کی نبوت پر دلیل ہے، یہ صاحب الزمان بھی میری نبوت پر ابھی وہ دنیا میں ظاہراً تشریف نہیں لایا، اللہ اس کو اپنے خاتم کی نبوت کا گواہ بنا رہا، اس کو دلیل بنا رہا۔ اس لیے کل آپ کو عرض کیا ہے کہ میرا صاحب الزمان معجزہ ہے۔ اگلے جملے میں ساتھ دینا، کل میں نے کہا تھا، تکرار کر رہا ہوں۔ اور پھر قرآن جتنا معجزہ ہے، قرآن جیسا معجزہ ہے، تم پیچھے رہ گئے ہو، جیسا قرآن معجزہ ویسے میرا صاحب الزمان۔ اگر قرآن لازوال معجزہ ہے، میرا امام بھی لازوال ہے۔ اگر قرآن لا ریب معجزہ ہے، میرا امام بے عیب معجزہ ہے۔ توجہ فرمائیں، جس طرح قرآن میں شک کرنے والا ربقہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، میرے مولا میں شک کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کو معجزہ قرار دیا۔ کل میرے محترم سامعین نے سماعت فرمایا، معجزہ وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے ہر بندے کو عاجز کر دے، اپنی قدرت کو نافذ اور معجزہ ہوتا اس لیے ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جو میں نبی یا امام نے جو دعوی نبوت اور امامت کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، معجزہ بتاتا ہے کیونکہ وہ قدرت دنیا کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے، تو وہ بیان کرتا ہے، معجزہ دلیل بن جاتا ہے کہ یہ نبوت ادھر سے لے کر نہیں آیا، ادھر سے لے کر۔ ہم اس لیے امام اسے مانتے ہیں جو دنیا میں نہیں بنتے، وہاں سے بن کے آتے ہیں، جہاں سے آتا ہے وہیں سے معجزہ لاتا ہے، معجزہ سامنے والے کو عاجز کرتا ہے۔ تم میں وہ قدرت نہیں ہے جو مجھ نبی میں ہے، آپ میں نہیں ہے وہ قدرت جو مجھ امام میں ہے۔ اب تو اچھا، یہ ایک مشہور قصہ ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، ہونا بھی چاہیے، آپ بزرگوں کو بھی، کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے دروازہ خیبر کو اکھاڑا اور پھینک دیا، ٹھیک ہے، اس کے وزن اور اس کو آپ جانتے بھی ہیں، کم سے کم اس کو کہہ رہا ہوں 40 بندے مل کر اس وقت کے عرب
کہ جو اس وقت کا ایک بندہ آج کل کے 100 بندے کے مقابلے میں تھا، وہ 40 مل کر اس کو بند کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے. میں اس کو نہیں پڑھنا تھا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا امیر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے اکھیڑ بھی دیا، پھینک بھی دیا، اور مفصل ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے جب اس دروازہ کو کیا کیا، اکھیڑ دیا، تو سب حیران ہوئے کہ ہم تو اس کو 40 بندے مل کر صرف بند کرتے تھے دھکا لگا کر، اس علی نے تو اس کو وہاں سے اکھیڑ کر پھینک بھی دیا ہے. تو کہنے لگے یہ قدرت تو ہم میں نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ باتیں کل کی بات کو سناتے ہیں. میں اس لیے اسی بات کو، تو مولانا امیر نے ایک جملہ کہا جو تاریخ نے ثبت کیا. ان کی آنکھوں میں عین اللہ آنکھ لگا کر علی فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ. یاد رکھو، میں نے باب خیبر کو جسد اور جسم والی طاقت سے نہیں، اللہ کی قدرت سے اکھیڑا. یعنی میرے وجود میں قدرت اللہ ہے، میں ظرف قدرت اللہ ہوں. یار ولایت سنتے جملہ سنو، میں ظرف قدرت اللہ ہوں. عالمین میں جس کے پاس بھی ہے اللہ کی قدرت دی ہوئی ہے، جس خزانے سے اللہ دیتا ہے میں علی. توجہ آپ نے فرما لی ہے نا. جی میں آپ کو بات یہیں پر بتانا چاہتا ہوں، ہمارا کوئی امام بھی نہیں ہے مگر وہ قدرت اللہ ہے. اور میرے صاحب الزمان کی قدرت کو تو دیکھو. آپ جملہ سنیے گا، وہ دنیا میں رہ کر اللہ کی قدرت دکھاتے تھے. میں جملہ سنبھال کے کہتا ہوں، دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو دکھا کر اللہ کی قدرت دکھاتے تھے. اپنے آپ کو دکھا کر. میرا صاحب الزمان وہ ہے جو نظروں سے اوجھل رہ کر اللہ کی قدرت دکھاتا ہے. وہ الغیب بن کے قدرت الہیہ دکھا رہا. یہ اسی کی قدرت ہے کہ اپنے نقطہ سے سورج طلوع کرتا ہے، اپنے مدار پہ حرکت کرتا ہے، نقطہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. یہ اس کے اشارے کی بدولت ہے کہ اپنے مدار پر باقی ہے. آپ نے توجہ فرما لی ہے. تو فرمایا انما الغیب للہ، یہ غیب اللہ کا ہے. غیب اللہ میرا امام ہو گیا. غیب اللہ تو انما الغیب للہ، الغیب للہ عربی لحاظ سے میں نے اس کو کنورٹ کیا ہے غیب اللہ میں، کیونکہ غیب اللہ کا ہے. تو جب مملوک کو مالک کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے غیب اللہ. توجہ آپ فرما رہے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہی مالک ہے نا. بات کے اوپر ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی کا گھر ہو تو اس لفظ کو مثلا بیت کو، گھر کو بیت سمجھ لیں اور اس کو شخص کی طرف نسبت دیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت علی علی کا گھر. آپ میں سے کسی ایک کا گھر ہو اس کی طرف نسبت دے دیں گے نا. تو اب یہ الغیب للہ، غیب اللہ کا ہے، یعنی غیب اللہ کا ہے. جب عربی میں اور لفظ میں بدلے گا تو ہوگا غیب اللہ. یہ غیب اللہ کون ہے؟ میرا صاحب الزمان. جب وہ صاحب الزمان ہے تو آپ توجہ کیجئے گا، میرے صاحب الزمان کا وجود معجزہ، اس کا غیب اللہ ہونا معجزہ. فرمایا فانتظروا، انتظار کرو اس غیب کی کہ وہ ظہور کرے. ہوئے 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 ان منتظر ہو جاؤ غیب کے، کس لیے کہ وہ الغیب الظہور میں آ جائے، وہ غیب ظاہر ہو جائے. یعنی غیب ابھی تک اس میں مبارک باطن کا مظہر ہے، انتظار کرو وہ الغیب اس میں الظاہر کا مظہر بن جائے. میں نے تو بڑی لذت لی
होती है इस जुमले से, आपको उन्होंने हदिया कर दिया कि इंतजार करो कि इसमें मुबारक अल-गैब जो अल-बातिन का मज़हर है वो अल-बातिन के साथ साथ अज़-ज़ाहिर का भी मज़हर बना। यानी हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अज़-ज़ाहिर ज़ुहूर फरमाएगा। क्या बात है, वो अज़-ज़ाहिर कब ज़ुहूर फरमाएगा। और अज़मत इंतजार को मुसलसल मजलिसों में आप समाअत फरमा रहे हैं, हकीकत इंतजार को भी आप मुसलसल हर मजलिस में आपको चंद जुमले हदिया कर रहा हूं। फरमाया इंतजार करो, इसका मामूर है, हम महकूम है कि इंतजार करें, वाजिब है हम पर के इंतजार करें। और ऐसा वाजिब है, जुमला सुनिएगा, ये इंतजार ऐसा वाजिब है जो औजबुल वाजिबात है। जुमला समाप्त फरमाइएगा, औजबुल वाजिबात उसको कहते हैं जो वाजिबात पर भी वाजिब हो, जो वाजिबों का भी वाजिब हो, सबसे बड़ा वाजिब हो। ये इंतजार ऐसा वाजिब है, अगर ये अदा हुआ दीगर वाजिबात अदा होंगे। कोई वाजिब अदा नहीं। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतक़िम, या इमाम अल-मुंतक़िम, बर अज़मत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सलवात। उसकी इंतजार एक मुअजिज़ा है। सुभान अल्लाह। अब वो कैसे मुअजिज़ा है, कल वाली मजलिस आपके ध्यान में होगी। मैं एक दो जुमले कहकर आगे आपको मिलाता हूँ। क्यों इंतजार मौला मुअजिज़ा है। बाबा किसी की इंतजार में कब तक अपना निजाम चला लेगा। मैं आपको बड़ा साहिब इल्म और मारिफत समझता हूँ, इतनी बड़ी बात आपको हदिया करने लगा, बड़ी तवज्जो फरमाना। भाई किसी के इंतजार में किसी भी मुआशरे का कोई लीडर, आजकल सियासी दौर है, किसी भी पार्टी का कोई लीडर जब उसके मुल्क से या लोगों के दरमियान से चला जाए तो वो इसी पर उनको बाकी रखते हैं कि वो आ जाएगा। ऐसा है या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं कि वो लीडर क्या है, आ जाए। वो सब इसी में होते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा। उसका इंतजार हो रहा होता है, वो आ जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। ऐसा है नहीं है? और जी मसलन वो अपने तरफ से वो अहकाम दे रहे हैं, अपने दस्तूर बता रहे हैं, ठीक है। कोई चंद आदमी जाते हैं, अब वो जहां पर भी हो, जिस एतबार से भी हो, अब सियासी एतबार से जहां पर भी, मुझे इससे गरज नहीं है, लेकिन बिलाखिर इंसान, लोग, उसकी पार्टी वाले, उसको मानने वाले कब तक उसके निजाम पर चलेंगे। कुछ साल, कोई 2, कोई 10, कुछ 100 मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर उनके निजाम का दायरा भी महदूद होता है। एक शहर ज्यादा से ज्यादा, एक सूबा, छोटा मोटा इतना ही होता है। और ये मैं आपको बताने लगा कि वो भी निजाम चलाने वाला नहीं होता, एक जो फर्जी सियासी बात होती है उसमें वो लीड कर रहा है। ऐसा ही है ना। और जितना वो दूर रहे, बिलाकर लोग कहते हैं यार कब तक इंतजार करेंगे, गौर नहीं कर रहे। ऐसा है या नहीं है? कब तक इंतजार करें। अगर मेरे साथ हो जो मुसलसल में जैसे सुन रहे हो, और आप जैसे साहिबान इल्म भी मुताला करते हो, आपको भी तो पता है, तो मेरा साथ देना। एक जुमला हदिया करने लगा हूँ। मेरा मौला कितना बड़ा मुंतजर है, इस मुंतजर की इंतजार कितना मुअजिज़ा है। सुभान अल्लाह। कि हजारों सालों से हजरत आदम भी जिसका इंतजार है, हजरत नूह भी उसका इंतजार कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम, याकूब, यूसुफ भी इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक की कसम, जुमला एहसान समझ कर ले लेना, हजरत यूसुफ कुएं में जाते हुए भी उसका मुंतजर, नबी हर हालत में उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूरे 1,24,000 अंबिया के अपने निजाम को इन लाखों से, इन हजारों से, अपने मासूम हादियों से अपना दीन चलाया महदी के इंतजार में।
نہیں ملے گی. میں آپ کو قرآن سے نکال کر دے رہا ہوں. جب میرا رسول فرماتا ہے انی معکم من المنتظرین, میں محمد بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. تو جہاں محمد منتظر ہے وہاں آدم کیسے منتظر تو بس سمجھ لیا آپ نے, یہ سارے منتظر ہیں. اللہ کا اعجاز تو دیکھو, میرے مہدی کی انتظار میں ہزاروں سال گزرواتا جا رہا. اب معجزہ ہونا سمجھ میں آیا میرے مولا کا کہ یہ سب انبیاء انتظار کر رہے ہیں, سب اولیاء انتظار کر رہے ہیں, سب صدیقین انتظار کر رہے ہیں. اور کیسے کیسے منتظر ہیں, اسی لیے تو اس کا انتظار معجزہ ہے کہ خاتم الانبیاء بھی اپنے آپ کو منتظرین میں سے شمار کرنا. انی معکم من المنتظرین, میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور فرما لیا ہے آپ نے. چلو آج شعبان کی مجالس ہے نا, تو آپ تیار ہیں. میں نے جو 10 مجلسیں تقریباً آپ نے سماعت فرمائی ہیں, اس خمسے سے بھی پہلے بھی میں پڑھتا رہا, تو ان میں میں نے یہ جملہ جان کر نہیں کہا کہ آپ کے ذہنوں میں دل مبارک میں بھی یہ سوال ذرا گہرا ہو جائے تو پھر کہوں. میں ابھی تک کہہ رہا ہوں انی معکم من المنتظرین. ظاہر قرآن کے مطابق یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. آج آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک اوپر والا درجہ بھی ہدیہ کر دیتا ہوں. غور فرما رہے ہیں, توجہ ہے. اللہ پاک کی قسم, جیسے اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ آپ کہیں میں تمہارے ساتھ منتظرین میں ہوں, ایسے ہی اسی آیت کا دوسرا ظہور یہ ہے فقل, میرے حبیب آپ کہیں. اللہ فرما رہے ہیں حبیب آپ کہیں, فانتظروا, تم انتظار کرو, یہ بھی آپ کہیں. اور دوسرا یہ بھی آپ کہیں انی معکم من المنتظرین, میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں. فرق اتنا ہے, ہمارا انتظار کرنا ہمارے مطابق ہوگا, اس کا انتظار کرنا اس کی ذات کے مطابق. ہمارا انتظار کرنا اپنے دائرے میں ہے, اس کا انتظار بھی بے مثل و بے مثال ہے. وہ اپنی مثال آپ ہے, ہم اس کی کیفیت انتظار کو نہیں جانتے. وہ کہہ رہا ہے میں بھی منتظر ہوں, جیسے اس نے پہلے آیت صلوات میں فرمایا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنو تم بھی صلوات پڑھو, فرشتے بھی صلوات پڑھ رہے ہیں, لیکن پہلے خود کو لے آیا اللہ صلوات پہ. ہمیں اپنی صلوات کا تو پتا ہے کہ کیسے بھیجتے ہیں, اس کی صلوات کا پتا نہ بھی ہو یہ تو حق ہے کہ وہ صلوات بھیجتا ہے. میں یہاں پر آپ کا ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں شاہ جی, بڑی توجہ فرمائیے گا. یہ دو کام ہم نے آپ کو عرض کیے ہیں اور یہ مسلسل ہیں, رہ جاتے ہو. میں نے کہا کہ یہ کام اللہ کے مسلسل ہیں, یعنی خدا یوں نہیں ہے ہماری طرح کہ کبھی صلوات بھیجتا ہے کبھی نہیں بھیجتا. ہم تو آپ کو ممبر پر کہیں تو آپ کو نہیں صلوات, غور نہیں کیا میری بات پر. کبھی ویسے کوئی بھائی وہ تنگی رزق ہے تو تسبیح اٹھا لی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ شروع کر دیا. یعنی ہمیں جب اپنی ضرورت ہو تو صلوات بھیجتے ہیں, لیکن اللہ مسلسل جو کہہ رہا ہوں یعنی مسلسل دم بدم صلوات بھیج رہا. خدا کو تو کسی کی احتیاج نہیں ہے, وہ تو اپنی ذات کو دیکھتا ہے, اپنے مظاہر کو دیکھتا ہے, بس صلوات مسلسل بھیج رہا ہے. میں کوئی جملہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی جب اس نے ان کو ایسا بنایا, مجھے دیکھنا جب بھی ان پہ نگاہ دیکھتا ہے اور ہمیشہ اس پر اس کی نگاہ ہے, تو یہی ہے کہ یہی تو لائق صلوات ہیں جن کے لیے میں اللہ نے صلوات صلوات مان کر صلوات کم بھیجتے ہیں, اپنی ضرورت کے لیے زیادہ بھیجتے ہیں. وہ تو ان کو بھیج ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ لائق صلوات ہے.
सलवात व सलाम, ये है ही रहमत अल्लाह। भाई तवज्जो आपने फरमा ली है। वो मसला बच्चों जवानों आपके लिए भी हल कर देता हूँ। सवाल होता है कि भाई हम भी यही काम कर रहे हैं, अल्लाह भी यही काम कर रहा है, वो तो बेमिसलो बेमिसाल है। तवज्जो फरमाइएगा, लैसा कमिस्लिही शै, हम जैसा कोई मुवाहिद नहीं है, अली वालू जैसा कोई मुवाहिद नहीं है, विलाई जैसा बंदा, तो मैं ऐसे जुमले नहीं कह रहा है, हकीकत में बयान कर रहा हूँ, मैं किसे है इसके ऊपर, हम जैसा, हम मवालियों मातमी अदादारों जैसा कोई मुवाहिद नहीं है, बल्कि हमारी तौहीद से वो मुवाहिद नजर आते हैं। बड़े पढ़े लिखे लोगों, ये मेरा जुमला ले जाना, कभी मैं सुनाऊंगा, मेरा ये जुमला बहुत बड़ा है। हमारे कलमा तौहीद पढ़ने से वो मुसलमान नजर आते हैं। हमने इसको एहसास किया है, एहसास करो इसको। मैं जुमला बड़ा बड़ा कह रहा हूँ, एक अशरे जितना जुमला है जो मैंने आपको हथिया कर दिया है। हम हकीकत में मुसलमान हैं, हम हकीकत में कलमे तौहीद पढ़ते हैं। हमारे कलमे तौहीद से, हमारी तौहीद के एतकाद से बाकी मुसलमान नजर ये नजर आना मैं समझाऊंगा आपको। मोहम्मद अली होशियार होकर बैठे, होशियार, बुलंद आवाज से सलवात। इस बलब में जिसने इसको बनाया मसनूई शय है, उसने इसके मैटर में, उस जिस्म में ही रोशनी रखी है। ऐसा है, ठीक है ना? जरा समझ लो, इस दीवार में जाती तौर पर नूर है, बोलो नहीं है ना भाई? इस दीवार में है, इस जमीन में है, इस छत में है, इस लोहे में है, इस लकड़ी दरवाजे में है। दलील उसकी ये है कि अभी लाइट चली जाए या आप ऑफ कर दें तो अंधेरा हो जाए। ऐसा है या नहीं? लेकिन जब आपने उसको रोशन किया, उसके रोशन होने से दरो दीवार रोशन नजर आने लगी। कम एहसास किया है शादी में, ठीक कह रहा हूं? यानी दरो दीवार की जात में रोशनी नहीं है, ये रोशन होता है तो ये रोशन बोलो आती है। सूरज नय्यर सितारा है, अल्लाह ने उसको नय्यर बनाया है, नूर वाला, नय्यर यानी नूर वाला, उसको नूर वाला बनाया है चौधरी साहब, ठीक है ना? वो जाती तौर पर रोशन है, वो रोशन होता है तो दिन रोशन नजर आता है। इसी वजह से जब अब गुरूब हो चुका है तो अंधेरा है। अब तुम्हारे मेरी बात के ऊपर अब नजर आना पूरी तरह लज्जत आई है इसकी, यानी इसमें जाती तौर पर दरो दीवार में रोशनी नहीं है, किसी जाती रोशनी रखने वाले की रोशनी से ये रोशन नजर आता है। अल्लाह पाक की कसम, इससे भी बाला तर जब मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो तौहीद इसमें चमकती है, बाकी सब अलीयुल वलीयुल्लाह न पढ़ने वाले इसकी वजह से मुसलमान नजर आते हैं। आप समझ में आ गई? मैंने आपको कहा कि ये जुमला मैंने बहुत बड़ा गाया था, मैं अब फिर आगे बढ़ रहा हूँ। बड़ी तवज्जो, हर मजलिस में आपको बहुत सारे वादे दे जाता हूँ, अल्लाह मुझे वादे निभाने की तौफीक अता फरमाए। इन पर मजलिस से आपको सुनाऊंगा, क्या करूँगा? एक मौजू है, उसी के ऊपर चलना पड़ता है। जब इंसान यूं चल रहा हो, इधर से भी बात आती है, उधर से भी बात आती है, फिर रोकना पड़ता है वरना मौजू रह जाएगा। इंतहाई तवज्जो फरमाइएगा। बस फरमाया इंतजार भी उसका मुअजिजा, और कैसा मुअजिजा है आपने मुलादा फरमा लिया कि उसी के इंतजार में
اللہ اپنا نظام چلائے جا رہا ہے، اسی کی انتظار میں انبیاء بھیجے جا رہا ہے، اسی کی انتظار میں کتابیں نازل فرما رہا ہے، اسی کی انتظار میں ختم نبوت فرما دی ہے، اسی کی انتظار میں امامت الہیہ کا آغاز فرما دیا، بڑا جملہ ہے، اسی کی انتظار میں غدیر بنا لیا ہے، ہر ایک اسی کی انتظار میں جا رہا ہے۔ اب تو مان جاؤ انتظار معجزہ ہے، اسی انتظار نے زندگی کی امید دی ہوئی ہے، کوئی بندہ امید کے بغیر جی نہیں سکتا، منتظر کو انتظار سے امید ملتی ہے، مطمئن ہو کر سانسیں گزارنا، سانسیں لینا۔ اللہ پاک کی قسم، ورنہ دنیا کے مصائب و مشکلات اور ان مصیبتوں کو دیکھو، بندہ ایک منٹ کے لیے جینے کے لیے تیار ہے، اگر جی رہے ہیں مولا فقط تیری بات کو لے اپنی ذاتی مشکلات کو دیکھو، فردی شخصی پرسنل مشکلات کو دیکھو، یا اجتماعی مشکلات کو دیکھو، ملک اور سیاست کی مشکلات کو دیکھو، یا جدھر کی دیکھو، بندے کو ایک لحظہ جینے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ اگر جینا ہے فقط کھانے پینے کے لیے تو ہم سے بہتر معاف کرنا حیوان اچھا جی رہے وہ پی رہے ہیں، اگر بندہ جیتا ہے کھانے پینے کے لیے تو وہ تو بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، تو بس ہمارا جینا کسی اور شے کے لیے، تو جس کے لیے جینا ہے اسی کو تو منتظر کہتے ہیں، اور جس عمل سے ہم جی رہے ہیں اسے انتظار کہتے ہیں۔ انتظار اتنا بڑا عجیب ہے، بس آپ اس منزل پہ آ گئے۔ آج آپ کو میں وہ اس مقام سے حقیقت انتظار بتایا، انتظار کی عظمت کو بھی ہم نے بتایا۔ اب جب جو انتظار کرتا ہے وہ بن جاتا ہے کون؟ منتظر۔ تو منتظر ابھی اس کی غیبت میں جب تک اس نے ظہور نہیں فرمایا تو یہ کیا ہے؟ جب وہ ظہور فرما لے گا تو یہ منتظر کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھکے تو نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، مولا کا ذکر تو تھکاوٹیں اتار دے، ایسا ہی ہے نا۔ میں آپ قریب آ گیا ہوں، میں نے آپ کے لیے بہت ساری احادیث میں سے 16 حدیثیں جمع کی ہیں، مولا کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے کیوں کہوں باتیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میں ایک منزل کی 8 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ پریشان ہو گئے، تفسیر میں جاؤں تو ایک حدیث کے لیے 1 مجلس چاہیے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو 12 منٹ میں سنا، ٹھیک ہے، 12 منٹ میں 8 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خود بھی اس مجلس سے صاحب الزمان کا معجزہ ہے، تھوڑا جانتے ہیں تو عزیزان علماء کرام مجھے جانتے ہیں، ان سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 لفظ بولتے ہیں اور گھنٹہ گزر جاتا ہے، لیکن میں آپ کوشش کر رہا ہوں آپ کو 12 منٹ میں کیا ہے 8 حدیثیں سناتا ہوں۔ موضوع ان کا کیا ہے؟ بڑی توجہ، موضوع سنو، جب حدیثیں شروع کرنا ٹائمر لگانا، 12 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ اب ابھی تھوڑا سا موضوع سمجھا لوں کہ بات کیا ہے۔ ہم منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اس کی غیبت میں انتظار کرنے والا اگر حقیقت انتظار اس میں آ جائے اور وہ واقعاً منتظر ہو جائے تو پھر کیسی زندگی گزار، پھر وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم آپ کو وہ عرائض پیش کر رہے ہیں، وہ معارف ہدیہ کر رہا ہوں جو اس موضوع کے اوپر نہیں بیان کی جاتی، اور جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی ہے، وہ تو آپ نے سنی، میں بھی ان کو ایک اشارے میں کہہ دوں گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ اگر ہم حقیقتاً انتظار کر رہے ہیں تو ہر منتظر کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تک انتظار کی حقیقت اور عظمت بیان کی ہے، اب منتظر کی حقیقت اور عظمت کی طرف اشارہ ہوگا۔ آپ میں سے ہر ایک انتظار فرمانے والا ہے، آپ میں سے ہر ایک منتظر ہے، بے شک بے شک۔ تو ہم جو منتظر ہیں ہمارا مقام کیا ہے؟ اور فرماتے تو منتظر ہو جا، دیکھ میں تیرا مقدر کتنا بڑا بناتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم منتظر ہو جا، تم مجھ الغیب کا منتظر انتظار کرنے والا ہو جا، دیکھ پھر میں تجھے وہ شہنشاہ بناؤں گا، دنیا کے شہنشاہ تیری نوکری کریں۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔
یعنی اب یہ میں 1 سال ہر روز پڑھتا رہوں، یعنی سینکڑوں اشرے پڑھوں، اسی پہ چلتا رہے گا کہ منتظر کا مقام کیا ہے۔ موضوع آپ نے اتنا بڑا وسیع ہے، میں نے لیکن اس کو مختصر کر کے آپ تک کچھ چیزیں پہنچاؤں گا، اور پھر آئندہ کی مجالس میں انشاءاللہ کچھ چیزیں عرض ہوتی رہیں گی۔ اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ منتظر ہو جائے، اور انتظار کی حقیقت آپ نے ملاحظہ فرما لی، انتظار کیا ہے کہ مولا کی طرف دیکھنے کو کم سے کم اپنی زندگی بنا لیں، یہ ہے انتظار کا معنی۔ ہم نے یہی کہا نا، نظر اور نگاہ منتظر مولا اور منتظر کی جستجو میں لگی ہوئی ہو، اور یہی اس کی زندگی بن جائے۔ یہ دل اور وجود کی نگاہ سے فقط اسے دیکھنا چاہتا ہے، اگر اس کی زندگی یہ بن جائے، یہ ہو جائے گا منتظر۔ مولا فرماتے ہیں اگر منتظر ہو جاؤ گے تو آؤ بتاؤں تمہارا مقام کیا ہے۔ کیا بات ہے، ایک سلوات بلند آواز سے آپ پہلی حدیث، خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، میں وہاں سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جو بندہ منتظر ہے وہ کیا بن جائے گا، اللہ ان کو کیا بنا دے گا، وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بمنزلۃ المجاہدین بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف اولئک المخلصون حقا۔ فرماتے ہیں جو حضرت الغیب کے زمانے میں زندگی گزار رہا اور اسی کی انتظار میں جی رہا ہو، وہ بیٹھا تو گھر میں ہوگا، اللہ کے نزدیک مجاہد فی سبیل اللہ۔ کون لے گا یہ مطلب؟ اچھا گھر بیٹھا نہیں، استاد قاسم صاحب بیٹھا نہیں، انتظار میں سو بھی گیا ہے تو مجاہد۔ اور لذت دلوانا چاہتا ہوں اس عظمت اور مقام کی، جہاد کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، آج کے دور میں کوئی بندوق کوئی شے اٹھانی پڑتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جہاد کوئی لڑائی کوئی جنگ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں تو ہمارا انتظار تو کر، ہماری انتظار میں سانس لے، ہم مجاہد فی سبیل اللہ لکھ دیں گے۔ واہ 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 یہاں سے آپ بات کا احساس کریں کہ انتظار منتظر، انتظار خاتم الائمہ کوئی اتنا عظیم کام تو ہے جو جہاد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو بھی اس طرح ہے فی ذالک الزمان بمنزلۃ المجاہدین فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی منزلت پر ہے۔ میں آپ کو اسی مزاج کی ایک دو اچھا عظمت پھر آگے ہے۔ ایک جہاد ہے آج کے زمانے میں ہم کریں، ہم کبھی کبھی کہتے نہیں ہیں ہم بھی کاش پاک رسول کے زمانے میں ہوتے، میرا جملہ ہم پاک رسول کے زمانے میں ہوتے، ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہم بھی جنگ کرتے، احد میں ہم بھی ہوتے، بدر میں ہوتے، حنین میں ہوتے، ٹھیک ہے نا، خیبر خندق میں ہوتے۔ دل چاہتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو میرے حضرت صاحب الزمان کا معجزہ ہے اور اس کی انتظار کا معجزہ ہے کہ جو بندہ اس کے زمانے میں حقیقی منتظر بن جائے بمنزلت المجاہدین، وہ مجاہد تو ہے، آج کا مجاہد نہیں، بین یدی رسول اللہ، وہ ایسا مجاہد ہے گویا کہ حضرت رسول کے سامنے جہاد کر رہا ہے۔ یعنی آپ بدر میں جہاد کرنے والے، آپ خندق میں جہاد کرنے والے، آپ خیبر میں جہاد کرنے والے۔ اچھا یہ ذہن کو دور تو نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا، ایمان ہے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک واقعہ ہے حقیقی، ابھی ایک مسلسل آگے بڑھوں گا پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
جو رسول خدا کے سامنے جہاد کرنے کا مقام ہے، آج 1400 سال کے بعد منتظر کے انتظار کرنے کا بین یدی رسول اللہ، رسول خدا کے سامنے جہاد کرنے کا رسول خدا کے جہاد کرنے کا. ایک بندہ تھا اسی زمانے کا، ہمارے زمانے کا، ایک سفر میں اس کا ہم سفر ہو گیا وہ شام والے کو ماننے والے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اشارہ کا ٹھیک ہے، ان کے اس حاکم کے ساتھ اس کا بات ہو گئی. تو جیسے بات چل پڑتی ہے نا ایسے، بھائی آپ کہاں سے ہیں، کیسے سفر میں. وہ مومن کا اس منافق کی آپ سے گفتگو ہوئی، بات یہاں تک پہنچی کہ میں شیعہ اہلی ہوں، اس دوسرے نے، اور یہ بات چلتی آئی. بات یہاں تک جا پہنچی، بات گفتگو کرتے کرتے، اگر تو اس وقت مولا کے ساتھ ہوتا تو ہمارے خلاف تلوار اٹھاتا. اس علی والے نے کہا ضرور تلوار اٹھاتا. ٹھیک ہے، اس وقت اس نے کہا میں سمجھ لیتا ہوں میں وہی ہوں اس کا ماننے والا ہوں، اور تو علی کا ماننے والا، یہی جنگ کر لیتے. مومن بھی تیار ہو گئے، اور نہیں فرمایا میری بات، ہم بھی وہی پر تیار ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تلوار کا زمانہ تھا، لیکن تھا اسی غیبت کے زمانے کے بعد. تو اس نے بھی تلوار نکالی، اس نے بھی تلوار نکالی، ایک دوسرے کے اوپر وار کیا. اب اس مومن کو تلوار لگی، زخمی بھی ہوا، اس نے اس کو تلوار ماری، اس کو بھی مارا. اب توجہ فرمائیے گا، اتنے میں مومن کہتا ہے میں نے ہاتھ بلند کیا دوسرے وار کے لیے کہ میں اس کو ماروں. میرا ہاتھ کی تلوار، میرے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ اس کو میرے مطابق نہیں لگی، لیکن سر اس کا قلم ہو گیا. میں نے ماری، میں نے رکھ، میں گر گیا. اور پھر جب میں اٹھا تو ایک معظم ذات کو اپنے پاس پایا. زخم مجھے جو اس منافق نے مارا تھا گہرا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا. توجہ کیجیے گا، اپنا ہاتھ رکھا، زخم ختم ہو گیا، لیکن نشان جان بوجھ کر باقی رکھا. فرمایا توجہ، فرمایا آج کے بعد جب تک تو نے جینا ہے، تجھ سے تیری اولاد بھی پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا ہے، تو اس کو کہنا صفین کی جنگ میں مولا علی کی طرف تھا، انہوں نے مجھے رسول اللہ کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اصل میں آج آپ کہیں گے تو مولا علی کا آپ نے واقعہ سنا، آج کل کافروں کے ساتھ اس طرح کی بات ہی نہیں ہوتی. بات پر آپ نے پوری توجہ کی ہے. یعنی کسی کافر یہودی کے ساتھ پالا پڑ جائے نا، وہ یہ نہیں کہتا ہم اس کی طرف سے، آپ محمد کی طرف سے آؤ تلوار لے کر. اور نہیں فرمایا یہ دشمن علی کو سزا ملتی ہے کہ ایسا کرنا. یہ نشان باقی رکھا. اس کے بیٹے نے پوچھا بابا یہ کہاں مجھے صفین میں لگی. جو پوچھتا تھا کہتا تھا صفین پہ لگی. وہ سب کہتے تھے صفین گزر گیا، آپ 6 صدیاں گزر گئی ہیں، تو اس میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو جو بھی پوچھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے صفین میں زخم لگا ہے، وہ کہتے تھے تو تھا نہیں، تو ہر ایک کو پورا اپنا واقعہ سناتا تھا. تو مولا نے اس کو تبلیغ کے لیے چھوڑ دیا اور اسی تبلیغ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ نشان رہ جائے کہ تم کہہ دے گا. اور میں قسم بخدا آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک واقعہ سنایا نزدیک کرنے کے لیے، میری مزاج میں گفتگو میں اس طرح کے واقعات کا سہارا میں کم ہی لیتا ہوں، لیکن ایمان اتنا قوی ہے کہ اگر حقیقت میں کوئی آج 12ویں کے دور میں اس کا منتظر ہو کر زندگی گزارے گا، جب اس کا ظہور ہوگا
तो बद्र वाले भी आएंगे, हुनैन वाले भी आएंगे, खैबर और खंदक वाले भी आएंगे, जैसे आप मुझसे सुन चुके हैं करबला वाले भी आएंगे। कसम बाखुदा, मैं पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ, कोई मेरा जुमला यानी ऐसे तसन्नुई नहीं है या गैर इल्मी नहीं है, वाकई है। आयात और रिवायात के मुताबिक जुमला हजिया करने लगा हूँ। जब वो तशरीफ लाएंगे रजात में और हम होंगे इस जमाना के मुखलिस मुंतजिर, बद्र वाले भी कहेंगे तुम हमारे साथ, करबला वाले भी कहेंगे तुम हमारे साथ। मैं आज मुताले में बैठा ऐसे तरतीब बना रहा था कि मैंने कहा भी आहिस्ता आहिस्ता चलो मोहम्मदी, ये वो चीजें हैं कि इनके ऊपर कम सुनाया जाता है। फिर मैं कहा करता हूँ मवाली भी मुझे गाली कहने लग जाते हैं। तो जो आप परवाने तो ये अभी एक हदीस सुनिए, आपको 8 सुनानी है। चलो आपको वाह 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 वाह। अमीरुल मोमिनीन फरमाते अल मुंतज़िरु लिअम्रिना कल मुतशह्हिद बिदमिही फी सबीलिल्लाह, हमारे अम्र मुंतज़र का इंतजार करने वाला ऐसे है जिस तरह कोई बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ खून में लथपथ हो जाए। जो बंदा अपने खून में गिरफ्तार हो, हर मुंतज़िर बगैर तलवार उठाए ऐसा मकाम पा रहा है जो अल्लाह की राह में जख्मी होकर खून में लथपथ होता है। उसका इंतजार मौजूदा या नहीं? वो खुद मेरा मुंतजर मौजूदा है या नहीं? अरे भाई, जिसका इंतजार जंग जितना सवाब दे, उसकी बारगाह में शहादत किस मकाम की? उसी की बारगाह में, और इंशाअल्लाह उसके कदमों में शहादत लेंगे। ये हमारी उस पर उम्मीद है, अपने ऊपर कोई एतमाद नहीं। और नहीं कर रहे हम किसी काबिल नहीं है, ये उसकी नजर करम है कि इस तरह बना देगी। तो जो आप फरमाते जा रहे हैं, नहीं फरमा रहे। तीसरी हदीस सुनो, ये अमीरुल मोमिनीन का फरमान था। तीसरा कौल फिर हजरत सादिक अलैहिस्सलाम हो रहा है। अल मुंतज़िरु लिस्सानी अशर कश्शाहिर सैफहु बैन यदै रसूलिल्लाह यज़ुब्बु अन्हु, फरमाते हैं हमारे अस्सानी अशर कहते हैं 12वें की इंतजार में जिंदगी गुजारने वाला ऐसा है जैसे कोई नियाम से तलवार निकाल कर जिंदगी गुजार। शाहिर कहते हैं नियाम से निकली हुई तलवार। अगला जुमला बड़ा अजीब है, यज़ुब्बु बैन यदै रसूलिल्लाह, यानी उसने तलवार निकाली हुई है पाक रसूल की बारगाह में, उनके साथ दुश्मनों से लड़ रहा है। अगला जुमला अजीब है, यज़ुब्बु अन्हु, और ये रसूल से दिफा कर रहा है। मैं जोश में न जाऊं, कोई बात नहीं, आज नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इसकी लज्जत रूहानी रहना जरूरी है। यज़ुब्बु अन्हु, ये ऐसा है मुंतज़िर जैसे रसूल से दिफा कर रहा हो। जो हजरत मसलन एक जंग में है, जंगे खैबर में, तो जो सिपाही आगे लड़ रहे हैं वो पैगंबर का दिफा कर रहे हैं। आगे जो लड़ रहे थे पैगंबर को कोई जख्म न लगे, हजरत को कोई तीर न लगे, ऐसा है नहीं है, हजरत को कुछ ना हो तो हजरत का दिफा कर रहे हैं। तो वो खुद रसूल के जमाने में रसूल हैं, बर्दाश्त कर लेना, जो उसी का आखिरी जानशीन है। इज्जत देखो, वो तलवार निकाले हुए है और इसका दिफा कर रहा है। 12वां गैबत इलाहिया में है, ये मुंतज़िर हकीकी उसकी इंतजार में फकत बैठा है, ऐसे है जैसे खुद रसूल से दिफा कर रहा। मैं अभी मुतमईन नहीं हुआ कि आप उस नुक्ते तक पहुंचे जो मैं कहना चाहता हूं। खुद रसूल से भाई कह देते दिफा हो रहा है तो हजरत से हो रहा है, यानी साहिब जमान से हो रहा है। ये क्यों है कि ऐसे है जैसे वो दिफा कर रहा हो, किससे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत से दिफा कर रहा है। अब तो मान जाओ, अव्वलुना मोहम्मद,
پہلے کے دفاع کرنے جیسا. مسلمانوں اس ایسے امام لے آؤ جن کے اول و آخر میں بھی فرق نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اور آخری میں بھی فرق نہ ہو. ہم کیسے مقدر کے سکندر ہیں 1400 سال کے بعد کر انتظار رہا ہے. وہ ایسے ہے جیسے تلوار نکالی ہوئی ہو, ایسے ہے جیسے اپنے خون میں لت پت ہو, ایسے ہے 1400 سال کے بعد ظاہری آنکھوں سے رسول کی زیارت ہی نہیں کی لیکن رسول کا 1400 سال بعد دفاع کر رہا. اگر کوئی چاہتا ہے صدر اسلام جیسی زندگی گزارے 12ویں پر ایمان لا کر منتظر بن جاؤ, پہلا بھی کہے گا تو ہمارا ہے. تین حدیثیں سنا چکا ہوں, عدد اچھا نہیں, ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. کیا بات ہے. پھر پاک امام مولا صادق علیہ السلام سے ہے من مات منتظرا لهذا الامر كان كمن كان مع القاف الف حمزہ میم في فسطاته لا بل كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پانچویں حدیث پڑھ رہا ہوں اسی کے ساتھ کی ہے. فمن عرف امامه كان كمن كان في فسطاط المنتظر. فرماتے ہیں جو 12ویں منتظر کی معرفت رکھتا ہو اور اس کی انتظار کر رہا ہو, بڑی بات کر رہا ہوں, اس کی انتظار کر رہا ہو, حقیقت میں اپنے وجود کو اس کی طرف نگاہ کرتے اور اس کی طرف رخ کر دیا ہو, یہ ایسے سمجھے کہ خود 12ویں کے خیمے میں آ چکا ہے. پہلے کے ساتھ اس کا دفاع کر رہا ہے, ادھر دیکھو یہ 12ویں کے خیمے میں ہے. ارے لذت کی انتہا ہے مولا, تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تیرا انتظار کر کے آپ پر ایمان لا کر میں اگر اللہ اکبر بھی کہوں, خیمہ تیرا ہے, دفاع محمد سے ہے. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام اور وہ خود جیسے اپنے ظہور کی انتظار کر رہا ہے تو اس کی انتظار کا انداز ہے آنسو بہا کر. وہ پردہ غیبت میں بیٹھ پھر ہماری طرح کبھی کبھی نہیں روتا ہے, پھر وہ مسلسل روتا ہے. پھر وہ ہم کبھی رونے والے پانی روتے ہیں, وہ مسلسل رونے والا ہو. اتنے سمندر ہیں معرفت کے کہ میں اپنے بڑے عزت دار سامعین مومنین منتظرین خاتم الائمہ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی پیش کرتا ہے. انہی معارف میں سے ایک مہم ہے, اسی غم اہل بیت میں رونے سے راہ ظہور ہے. اسی عزاداری سے ہم مولا کے قدموں میں پہنچ سکتے ہیں. آج ایک روایت کی طرف نگاہ گئی, قیمت بہت سے کھڑا ہوا تھا, میں اپنی خلوت میں بھی ایک آنسو مولا نے توفیق دے دی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ اس کے ظہور میں تعجیل یعنی جلدی ہو جائے, پھر فرماتے ہیں آہو بکا کرو, پھر گریا کرو, پھر کل میرے عزیز سید نے سچ کہا ہے, اصلی وجہ ہمارے غم کی یہی ہے کہ وہ ہماری شہرک کے قریب ہے اور ہم اسے دیکھ لیں. میرا مولا میری جان سے زیادہ مجھ پر
कंट्रोल रखता है और मेरी ये नाकिस आंखें उसका दीदार नहीं कर सकती। तो इसी पे तो रोए ना, उसी का हक गस्ब किया। वो गदीरी विलायत वाला हक जिस तरह पहले से जो गस्ब हुआ तो अभी तक गस्ब है। वो साहिब विलायत जिसने सल्तनत इलाहिया पर बैठकर पूरे आलमीन में हुकूमत फरमानी है, उसका हक इन जालिमों ने गस्ब किया। और फिर किस अंदाज में गस्ब किया, किस अंदाज में गस्ब किया। इस घर के नादानों को भी मारा, इस घर के शीर खारों को भी मारा, इस घर के जवानों को भी मारा। मैं आपको सुनाता हूँ, जब मेरा मौला तशरीफ लाएगा ना, ये इसलिए ये तीसरी दलील बन जाएगी कल वाली जो महफिल में हमारी गुफ्तगू हुई कि आज़ादारी की अहमियत पर, कि हम ज़माना गैबत में गम में हैं। पहली दलील आपको दी थी कि जो भी मौला तशरीफ लाया है आज़ादारी हुई, ऐसा है। हर इमाम जो आया तो अल्लाह की तरफ से रोया गया, बताया गया, अल्लाह तआला को वाक़। दूसरी ये है कि मेरा मौला गम हमेशा मुसलसल रो रहे हैं, लिहाजा हमें गमगीन रहना चाहिए। हाय 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 हाय। तीसरी दलील भी ये हो जाएगी जो अब मैं हदिया करने लगा हूं, वो ये है कि जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे और काबा की दीवार से अपनी पुश्त मुबारक लगाकर वो खुतबा देंगे और अपना तारुफ करवाएंगे कि मैं कौन हूं। पहले फज़ाइल पढ़ेंगे, फज़ाइल पढ़कर फिर मसाइब पढ़ेंगे। अला या अहलल आलम, तवज्जो कीजिएगा। ये मौला मसाइब पढ़ेंगे। ऐ पूरे जहान वालों, हम तो छोटी छोटी मजलिस से पढ़ते, जो मौला मजलिस पढ़ेंगे पूरा जहान सुनेगा। पूरे जहान को अपने दादा हुसैन की मजलूमियत सुनाएंगे। अला या अहलल आलम कद कुतिलल हुसैन अत्शा। ये इमाम ज़माना का बयान है जो ज़ुहूर के वक्त फरमाएंगे हमारे दादा हुसैन को प्यासा प्यासा मारा। तो उस वक्त भी मजलिस जो होगी पहले अपने कमालात बयान करेंगे, मैं कौन हूँ, कभी पढ़ूंगा कि वो कौन हूँ, मौला का खुतबा पूरा कि मौला अपनी अजमत बता देंगे। आखिर पर ये मसाइब पढ़ेंगे, फरमाएंगे कि हुसैन है, लोगों आपने उस हुसैन को जो मोहर नबूवत का सवार था प्यासा कत्ल कर। फिर फरमाते हैं फकत प्यासा तुमने नहीं मारा, 3 दिन तक उसका लाशा उड़ा। इसी प्यास के ऊपर एक जुमला सुन लो, मैं खत्म कर देता हूँ। करबला के मसाइब में से एक बड़ी मुसीबत प्यास थी। सुन लो मेरी बात, अल्लाह की कसम ऐसे ही था, बहुत प्यास थी। इस प्यास ने माँ के मान खत्म कर दिया। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी वो पानी भी नहीं पिलाती। जिनके दूध पीते बच्चे प्यासे मारे गए। बहुत शिद्दत थी प्यास की, ऐसे ना कहा करो। मक्तल में जो सही लिखा हुआ है, मक्तल के खैमे मौला हुसैन के इस तरह इर्द गिर्द यूं दायरे में थे, इस तरह दायरे में थे। एक कभी मक्तल पढ़ूंगा तो आपको सुनाऊंगा। अभी इस तरह दायरे में थे, यूं नहीं थे। तो मक्तल में लिखा हुआ, दरमियान में एक खैमा था। वो खैमा था जिसमें पानी होता था। वो दरमियान में इसलिए था कि ये इर्द गिर्द है, हर एक को पानी नजदीक मुयस्सर हो। ये देखा क्या। अब आप सुनेंगे 8 मुहर्रम से लेकर 11 तक कह दूं, मेरे हुसैन के बच्चे अपने खैमों से निकल कर उस पानी वाले खैमे में आते थे। आगे मुश्क मछलीज़े मिलते थे। बच्चे मछलीज़ा उठा कर एक मतलब देखे थे, वो खुश्क होता था, फिर रह देते थे, रोते हुए चले जाते। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते हैं जब नामी का दिन हुआ ना, बच्चे को प्यास ने इतना सताया था। वो मशकीज़े थे, खुश्क थे, लेकिन इन मशकीज़ों में जो पानी होता था ना,
اسی وجہ سے بچے اپنے آپ کو ان مشکیزوں پہ گرا دیتے ہیں. میں شدت پیاس کی طرف آپ توجہ دلوا رہا ہوں. اس لیے مولا عباس کو بھی فقط فرمایا پانی لینے کے لیے جاؤ. اور جب 10ویں کا دن آیا ہے نا, یہ سچ بات ہے, مولا سجاد سے جب مدینے میں پوچھتے تھے مولا اس جملے کو زیادہ بتاتے تھے. فرماتے تھے پیاس اتنی شدید تھی جن بچوں کے منہ بند تھے وہ کھول نہیں سکتے تھے, جن کے منہ کھلے تھے وہ باہر نہیں نکلتے. کسی صغیر کی شہادت پہ مولا کا وہ جملہ ہے, کسی اور کی شہادت پر نہیں. فرمایا شیعتی مہما شریف تم از بن فض کرو, شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا. اور پھر فرمایا اے کاش شیعو تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی, میں نے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگا ہے, انہوں نے کیسے دی. یہ مولا کو یاد رہا, اپنی بیٹی کو یہ بیان فرمایا ہے. اپنی بیٹی یہ جملہ کب ہوا, بس اسی کے اوپر مجلس ختم میں دعا کرتا ہوں. آپ تیار رہیں کہ آپ کا رونا ایک ایک اور آنسو آپ کا ہے. جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا تو یہ 4 ساڑھے 3 سال کی بچی میری معصومہ اپنے بابا کی لاشا پر, اور ساتھ تو موجود نہیں تھا نا, کٹے ہوئے رگ پہ بیوی نے منہ رکھا. یہ ایک روایت میں مولا سجاد کو فرمایا, اور اس کو بھی دونوں اولاد, مولا سجاد کو بھی فرمایا, جو بچ گئے تھے وہ حسین کی اولاد اس کو فرمایا, اپنے بیٹے سید ساجدین کو بھی فرمایا, اور اس بچی معصومہ کو بھی فرمایا یہی شعر کہ بیٹی جا رہی ہو جہاں تک جانا, میرا یہ شیعوں کو پیغام دے. شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر. اے شیعوں آئے کاش تم ہوتے دیکھ لیں میں نے کیسے صغیر کے لیے پانی مانگا, انہوں نے. میری مجلس جس پر تمام ہونے لگی ہے وہ یہ جملہ ہے. یہ آپ سنتے ہیں کہ بی بی معصومہ کو پورے راستے میں ظالم مارتے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی بی بی تھی سفیر حسین. یہ پیغام پورے کوفہ اور شام میں دیتی گئی. جب لوگوں کو بتاتی تھی نا میرے بابا کی کٹی رگوں سے یہ آواز آ رہی تھی, اس وقت یہ ظالم اس مبلغہ اور سفیرہ حسین کو مارتے. تماچے کھا کر بھی کہتی تھی جب تک جیتی رہوں گی بابا کا پیغام بولا. اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگارا تجھے واسطہ